4500 سال پہلے جب دنیا میں نہ بجلی تھی، نہ کوئی جدید مشینز، نہ کرینز اور نہ سیٹلائٹ، تب مصر کے بے رحم ریگستان میں انسانی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ تعمیر کیا گیا جو آج بھی سائنس کو خاموش کر دیتا ہے۔ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ اہرام مصر ہے۔ ایسی سٹرکچرز جو ہزاروں سال زلزلوں، طوفانوں، جنگوں اور پوری سلطنتوں کے خاتمے کے باوجود آج بھی پوری شان سے کھڑی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اہرام موجود ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ بنے کیسے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور خود کو وقت میں پیچھے جاتا محسوس کریں۔ 4500 سال پہلے پرانا مصر، چاروں طرف ریت، نیل کا دریا اور ایک ایسی تہذیب جو علم، حساب اور ستاروں کے راز جانتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آسمان کو دیکھ کر زمین پر فیصلے کرتے تھے، جو وقت کو سمجھتے تھے اور شاید اسی لیے ایسی عمارتیں بنا گئے جو وقت سے بھی آگے نکل گئی۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والا ہر ایک پتھر 2 ٹن سے لے کر 80 ٹن تک وزنی تھا۔ آج کے دور میں ایسے پتھروں کو اٹھانے کے لیے ہیوی کرینز بھی کانپ جائیں، لیکن اس وقت صرف انسان، ریت اور خاموشی۔ یہ پتھر میلوں دور سے لائے گئے، ریت پر گھسیٹے گئے اور اس پریکاشنز کے ساتھ جوڑے گئے کہ آج بھی ایک بلیڈ تک ان کے درمیان نہیں ڈالا جا سکتا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں یہ صرف محنت نہیں تھی، یہ کسی ایسے علم کا نتیجہ تھا جو وقت کے ساتھ گم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ہم بھول بیٹھے، جس کا ذکر تاریخ کی کتابیں نہیں کرتی۔ کیا قدیم انسان ہم سے زیادہ ذہین تھے یا پھر ہم نے اپنی تاریخ کو غلط طریقے سے سمجھا ہے؟ اہرام کی الائنمنٹ اتنی پرفیکٹ ہے کہ وہ زمین کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے عین مطابق ہے، 1 ملی میٹر کی بھی غلطی نہیں۔ آج کے جی پی ایس اور سیٹلائٹ بھی اس ایکوریسی پر حیران ہے۔ یہ کوئی انسیڈنس نہیں لگتا، یہ کسی اعلیٰ علم کا ثبوت ہے۔ کچھ تھیوریز کے مطابق اہرام کا ڈیزائن اوشین کنسٹیلیشن سے جڑا ہوا ہے، یعنی زمین پر بنی ہوئی عمارت آسمان کے نقشے کے مطابق۔ ستارے جو قدیم تہذیبوں کے لیے صرف روشنی نہیں بلکہ رہنمائی تھے، کیا اہرام زمین پر بنایا گیا کسی آسمانی پیغام کا عکس ہے؟ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اہرام غلاموں نے بنائے، لیکن نئی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ غلام نہیں بلکہ بہت ہی ماہر انجینئر اور ورکر تھے۔ انہیں کھانا، رہائش اور عزت دی جاتی۔ یہ لوگ نسل در نسل اس علم کو منتقل کرتے تھے۔ زمین کو بالکل لیول کرنے کے لیے انہوں نے پانی کا استعمال کیا، پانی جو قدرت کا سب سے پرفیکٹ میئرنگ ٹول ہے۔ آج بھی جدید ٹیکنالوجی میں بھی پانی کو استعمال کیا جاتا ہے میئرنگ کے لیے، یعنی قدیم انسان سائنس جانتا تھا، بس اس کا نام مختلف تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے ریمپ سسٹم استعمال ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ریمپ تھے تو آج کہاں ہے؟ کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے یا پھر اصل طریقہ کچھ اور تھا جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے؟ اہرام کے اندر داخل ہوں تو راز اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ تنگ پیسیجز، اچانک ختم ہو جانے والے راستے اور ایسے چیمبر جن کا مقصد آج بھی واضح نہیں۔ کیا یہ صرف قبریں تھیں یا کچھ اور؟ کچھ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ اہرام کے اندر ساؤنڈ اور انرجی عجیب رویہ دکھاتی ہے، کچھ فریکوینسیز ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں، کچھ آوازیں واپس گونجتی ہیں۔ کیا یہ پاور پلانٹ ہے یا کوئی انرجی سسٹم، یا پھر سب صرف اتفاق ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، بادشاہتیں ختم ہو گئی، شہر ریت میں دفن ہو گئے، لیکن اہرام آج بھی کھڑے ہیں۔ یہ صرف تعمیر نہیں، یہ وقت پر فتح ہے، یہ انسان کے علم کی خاموش گواہی ہے۔ شاید اصل حقیقت ہمیں کبھی نہ بتائی گئی ہو، یا شاید ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ سچ اکثر ہمارے یقین کو ختم کر دیتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ انسانی ذہانت کا کمال تھا، یا کوئی ایسی سیولائزیشن جسے ہم کھو چکے، یا کوئی ایسا راز جو ابھی تک ہم حاصل نہ کر سکے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اور ایسی ویڈیوز آگے سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل سیکرٹ پروفیسر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم سوال جگاتے ہیں۔